بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام موسموں کا خالق ہے، اور اس نے یہ موسم بھی، یہ زمان اور یہ مکان اور سب کچھ بنی آدم کی خدمت کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ اور موسم بہار کے حوالے سے، شجرکاری کے حوالے سے جو آج کل ہماری ڈیفرنٹ جگہوں پہ کمپینز چل رہی ہیں، اس حوالے سے آج کا یہ سیشن میں نے پریپیئر کیا ہے کہ درخت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نیریٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو موت کے بعد جن اعمال کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، یعنی کہ مومن کے انتقال کے بعد جن نیک کاموں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور جب آپ نے وہ گنوائے تو ان میں سے کچھ یہ ہیں، مثلا جو علم سیکھا اور سکھایا، یہ ٹاپ پہ ہے۔ اس کے بعد نیک اولاد کہ جو ماں باپ کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلتی رہتی ہے ماں باپ کے سکھانے کے مطابق، اور مسجد بنانا، قرآن کریم کا نسخہ کسی مسجد میں رکھوا دینا جہاں وہ پڑھا جاتا رہے، اور درخت لگانا۔ تو درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے آج کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے کہ آج کل جو دن چل رہے ہیں اس میں ہم درخت لگا سکتے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر، اپنے ان پیاروں کے لیے جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، مثال کے طور پر اپنے، اور درخت کوئی بہت مہنگے بھی نہیں ہے، درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا لیسن ہے۔ تو یہ جو صدقہ جاریہ کی لسٹ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 سے 4 احادیث میں دی ہے، ان میں ایک صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا۔ اور آگے چل کے ہم مزید اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بنی آدم کی خدمت کے لیے ایک ماحول پیدا کیا ہے، میں اور آپ اس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ اس انوائرمنٹ کی سسٹینیبلٹی کا انحصار درختوں اور پودوں پر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو درخت اور پودے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان درختوں اور پودوں کے پھل سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ان درختوں اور پودوں کے تنوں سے بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ان کی ٹہنیوں سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی جو کلیاں ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور جو بیلیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں، ان کے پتوں سے بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو درخت اور پودے ہیں، یہ ہماری دنیا کے بھی ساتھی ہیں، اور یہ ہماری آخرت کے بھی دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سارے ایسے فائدے رکھے ہیں جو ہماری دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ان سے ہوتا ہے، اور ہماری آخرت کے لیے بھی یہ بہت مفید ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور پھر ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، اور بڑے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پودا لگا رہے تھے، جیسے بزرگوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور ان کو اپنے اعضاء پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ تو پاس سے گزرنے والے ایک شخص نے کہا، اپنی عمر دیکھو اور یہ پودا دیکھو، جب یہ بڑا ہوگا تم پتہ نہیں اس دنیا میں بھی ہوگے کہ نہیں، تو تم یہ پودا کیوں لگا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، دیکھو مجھے نہیں پتا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی میرے لیے عبادت کرے گا یا نہیں، میں یہ پودا لگا رہا ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اس کی عبادت کا ثواب بھی مجھے ملے گا۔ تو یعنی درخت ہمیں روحانی طور پر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، دینی طور پر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں۔ آج اسی مناسبت سے ہم نے قرآن کریم کے مطالعے سے اور حدیث کے مطالعے سے دیکھنا ہے کہ درخت اور پودے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ایک کمپینین شپ ہے جو ہمیں دیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ درخت اور پودے اور بیل بوٹے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اس پوری کائنات میں درخت، پودے، بیل، بوٹے سب کچھ شامل ہیں،
اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 44، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں اس کائنات کی مخلوقات کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ سارے تسبیح کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں کائنات کی کل مخلوقات میں ایک اور مخلوق، ایک اور دنیا بھی ہے، جو کہ درختوں کی دنیا ہے، پودوں کی دنیا ہے، بیل بوٹوں کی دنیا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے کسی کا اظہار کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اذان بھی سنتے ہیں، اور یہ قیامت والے دن ذکر کرنے والے کے لیے گواہی دیں گے، اور اذان کرنے والے کے لیے گواہی دیں گے، یعنی ان سے گواہی مانگی جائے گی قیامت والے دن۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کر رہے تھے، تو آپ کی ایک نصیحت یہ تھی کہ اے معاذ، ہر حجر اور شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیامت والے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ تو ہر حجر اور ہر شجر، یعنی ہر بیل بوٹے، ہر پودے کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ قیامت کی گواہیاں اپنے لیے اکٹھی کی جا سکیں۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرہ میں یہ صاحب ایمان کے ساتھ تلبیہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں جیسے حاجی کہتا ہے۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے، اور یہ سب جتنے بھی جیسچرز میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مختلف انداز ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس کائنات میں حجر اور شجر کی عبادتوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی کل مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں، اور اسی طرح سے یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا تم غور نہیں کرتے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب تمہارے رب کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ والشمس، سورج بھی، والقمر، اور چاند بھی، والنجوم، اور ستارے بھی، والجبال، اور پہاڑ بھی، والشجر، اور درخت بھی۔ تو درختوں کے سجدے کا یہاں ذکر ہے۔ والدواب، اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت بڑی تعداد ان بدقسمتوں کی بھی ہے کہ جو یہ سجدہ نہیں کرتے اور ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیے سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کل مخلوقات کی عبادت کا ذکر کیا، اور اس میں درختوں کا ذکر بھی مثال کے طور پر کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 6، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور یہ جو بیل بوٹے ہیں، نجم سے مراد یہاں وہ بیلیں ہیں جو کہ اوپر چڑھائی جاتی ہیں، والشجر، اور پودے جن کے تنے ہوتے ہیں، بیلوں اور بوٹوں کے تنے نہیں ہوتے، یسجدانی، یہ دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ یہ اندازہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ ان کی عبادت تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایک اندازہ ہے جو ہمارے مفسرین لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ یہ اسی طرح سجدہ کرنے کے مکلف ہیں جس طرح انسان یا بنی آدم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے مکلف ہیں۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں اور درختوں کا سجدہ یہ ہے کہ ان کا سایہ دائیں اور بائیں ہوتا رہتا ہے۔ اگین میں یہ کہوں گی کہ ہمیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ مفسرین کے اندازے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور بہت انٹرسٹنگ روایت ہے۔ کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، اس وقت ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول، کل میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو کہ جیسے سونے والے کو خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک درخت کی جڑ کے پاس سجدہ کرتا ہوں۔ میں نے سجدے والی آیت پڑھی اور میں نے وہاں سجدہ کیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ درخت بھی میرے ساتھ ہی سجدہ کر رہا ہے۔
وہ بھی میرے ساتھ سجدے میں ہے، اور میں نے سنا وہ درخت ایک دعا کر رہا تھا، اور وہ دعا یہ ہے اللہم احطط عنی بہا وزرن، اے اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں میرے گناہ معاف کر دے، وَاکْتُبْ لِی بِہَا أَجْرًا، اور اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر لکھ لے، وَجْعَلْهَا لِی عِنْدَكَ ذُخْرًا، اور اس اجر کو میرے لیے اپنے پاس محفوظ کر لے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ السجدہ، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے والی آیت کی تلاوت کی، فسجد، پھر سجدہ کیا، فسمعته یقول فی سجودہ، میں نے ان کو سجدے میں کہتے ہوئے سنا، مثل الذی اخبرہ الرجل، وہی دعا جو اس شخص نے اپنے نیند کے بارے میں، خواب کے بارے میں بتائی تھی، اور وہ کیا ہے اللہم احطط عنی بہا وزرا وَاکْتُبْ لِی بِہَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِی عِنْدَكَ ذُخْرًا۔ اب سجدے کی یہ دو دعائیں مسنون آتی ہیں، ایک تو ہم جو روٹین میں کرتے ہیں، بلکہ 3 مسنون ہیں۔ اگر دونوں مسنون دعائیں نہ آتی ہوں تو سبحان ربی الاعلیٰ جتنی دفعہ کہہ سکتے ہو کہہ لیجئے، ورنہ ایک اور ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے، یہ تینوں میں سے، ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح درخت سجدہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو خواب میں دکھایا گیا اور وہ دعا بھی سنوائی گئی جو کہ آج مسنون دعا اب کہلاتی ہے، کیونکہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدے والی آیت پڑھا کرتے تو پھر اس دعا کو کیا کرتے۔ بعض اوقات آپ نے یہ والی دعا کی ہے، اور بعض اوقات وہ جو عام ہم یاد کرتے ہیں سجد وجہی للذی، وہ ساری دعا ہے وہ پڑھا کرتے۔ تو یہ دونوں اس طرح مسنون دعائیں ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس درخت نے سجدے والی آیت سنی اور اس کو سمجھا تو پھر ہی سجدہ کیا نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پودے شعور نہیں رکھتے، جبکہ اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو ان کے شعور کا لیول بھی اسی طرح سے ہے جیسے انسانوں کا شعور ہوتا ہے۔ تحقیق اور ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، میل اینڈ فیمیل ہوتا ہے۔ اچھے لیول کے جو پودے ہوتے ہیں جیسے کھجور کا پودا ہے، ان میں بھی سوشل اور ریلیشن شپ رکھنے کا ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک پودا لگائیں گے تو وہ اتنا اچھا گرو نہیں کرتا، لیکن اگر آپ 4-5 اکٹھے لگائیں گے تو بہت تیزی سے گرو کرتا ہے۔ یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر ایک پودے کا پانی کم ہے تو باقی دوسرے پودے اپنی وینز کے ذریعے سے اس کو وہ پانی لینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے یہ لے لیں۔ اس طرح کر کے ان پودوں کی ایک اپنی پوری دنیا ہے۔ اور یہاں میں نے آپ سے کہا کہ آپ نوٹ کیجئے کہ سجدے والی آیت کی تلاوت ہوئی تو ظاہر ہے کہ درخت کو وہ آیت سمجھ میں آئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک اور بہت بڑا مظہر ہے۔ اور درخت نے اس صحابی کے ساتھ سجدہ کیا، اور سجدہ کرتے ہوئے وہ مسنون دعا پڑھی جو کہ صحابی کو بھی نہیں آتی تھی، اور صحابی نے وہ سن لی۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک درخت کا شعور کا کیا لیول ہے، اور یقیناً جب ہم درختوں اور پودوں کو اس نظر سے دیکھیں گے تو ہم ان کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ فیل کریں گے، اور ان کے لیے ہمارے ایموشنز اور ہمارے سینٹیمنٹس ذرا ڈفرینٹ ہو جائیں گے۔ ہم ان کو ایک بے جان اور ردی چیز سمجھ کے مس یوز نہیں کریں گے، بلکہ بہت احتیاط سے کام لیں گے کہ یہ اللہ کی جاندار مخلوقات میں سے ایک ہے۔ لہٰذا اس درخت نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، اللہ کے کلام کو سمجھا، اور اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جھک گیا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو درخت ہیں یہ اذان سنتے ہیں، اور یہ قیامت والے دن اذان دینے والے یعنی مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اذا کنت فی البوادی، میں کسی وادی میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی وادی میں ہو، فرفع صوتک بالاذان، تو تم اذان خوب بلند آواز کے ساتھ دو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یسمعہ جن، تمہاری اذان کی آواز اگر کسی جن تک جاتی ہے، ولا انس، اور انسان تک، ولا شجر، اور کسی درخت تک، ولا حجر، اور پتھر تک، الا شاہد لہ، جس تک جائے گی یہ سارے قیامت والے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔
یہی اسی حدیث کے کانٹیکس میں یاد کر لیتے ہیں، ریکال کر لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، ہر شجر اور حجر کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ حج اور عمرہ کی حالت میں جب صاحب ایمان تلبیہ کے الفاظ بلند کرتا ہے، جب آپ عمرے میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں یا حج میں کہتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من مسلم یلبی، جب بھی کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے الا لبا من عن یمینہ، تو اس کے ساتھ اس کے دائیں طرف کل مخلوقات جن میں درخت بھی شامل ہیں وہ بھی تلبیہ کہنے لگتے ہیں، او عن شمالہ، یا اس کے بائیں طرف جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ بھی تلبیہ کہنے لگتی ہیں۔ من حجر، مثلاً کوئی پتھر ہے، او شجر، یا کوئی درخت ہے، او مدر، یا ٹیلے ہیں یا کچی اینٹیں ہیں یا جو بھی ہے، حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا، یہاں تک کہ زمین کے آخری کناروں تک یہ آواز پھیلا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آواز اتنی دور دور تک جاتی ہے، اور جتنی دور دور تک دائیں اور بائیں حاجی اور عمرہ کرنے والے کے تلبیہ کرتے ہوئے یہ آواز جاتی ہے، اس فاصلے کے اندر اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ پتھر ہیں، چاہے وہ چٹانیں ہیں، ٹیلے ہیں، زمین ہے، مٹی ہے، وہ سب اس کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درخت صاحب ایمان کا ساتھ دیتے ہیں اور صاحب ایمان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی ایمان پر مدد کرتے ہیں۔ یعنی درخت میرا اور آپ کا صرف دنیاوی فائدوں میں ساتھ نہیں دیتے، یہ میرے اور آپ کے لیے صرف اتنے سے مفید نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کے ساتھی بھی ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ عبادت کے ساتھی بھی ہیں۔ تو یہ کیسے نیک لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ کس طرح کافروں سے اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان سے دور ہوتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی برا بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرمان فاجر فاسق انتقال کرتا ہے تو اس دن یہ درخت اور یہ پتھر سارے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ آج ہمیں اس سے نجات ملی۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ کمفرٹیبل بھی فیل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں فقد مر بجنازۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور ایک جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے گزرا، آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یا تو یہ بھی آرام پا گیا ہے یا اللہ کی بہت ساری مخلوقات اس سے آرام پا گئی ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ مل مستریح، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے یہ مستریح کی کیا راز ہے، والمستراح منہ، اور کئی مخلوقات جو اس سے آرام پا گئی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، جب مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کی مشقتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے اس کی مشکلات اوور ہو گئیں، مشقتیں ختم ہو گئیں اور وہ آرام پا جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ، اس کے مقابلے میں جو برا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، اس کے وجود کی بے برکتی سے اللہ کی مخلوق آرام پا جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں برکت ہے اور یہ برکت پورے ماحول کی مخلوقات محسوس کرتی ہیں، ان میں درخت بھی شامل ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا انسان ہوتا ہے تو اس کے وجود کی وجہ سے بے برکتی پھیلتی ہے، نحوست پھیلتی ہے، اور اس نحوست اور بے برکتی کو پورے ماحول کی مخلوقات محسوس کرتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہے جب یہ انتقال کرتا ہے تو اللہ کے بندے اور علاقے اور زمین اور درخت اور چوپائے سب اس دن شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ چلا گیا۔ اور یہیں سے ریلیٹ کر لیجئے آپ وہ حدیث کے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بارش روک لی جاتی ہے تو چوپائے بد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندوں کے لیے کہ جن کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے اور ہم تکلیف کا شکار ہیں۔
اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو درختوں کی عبادت کا ایک اور انداز ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک درخت نے کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس کا اعلان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن میں ثابت قدمی پر مدد دی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے، اور اس واقعے میں وہ درخت چل کر آپ کے پاس آیا، یعنی نوٹ کیجئے کہ درخت چل رہا ہو اور وہ چلتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جاء جبریل علیہ السلام ذات یوم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہو جالس حزین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور بہت دکھ کی حالت میں تھے، قد خضب بالدماء، اور آپ لہو لہان تھے، لگتا تھا جیسے کسی نے آپ کو پتھر مارے ہوں اور آپ لہو لہان ہو گئے ہوں۔ فقد ضربہ بعض اہل مکہ، یہ اس دن کی بات ہے جب مکہ کے بعض لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، یعنی اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ فقال، تو جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ما لکا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فعل بی ہؤلاء وفعلوا، یہ مکہ کے لوگوں نے پتھر مارے ہیں جس کی وجہ سے میرے جسم سے خون بہہ بہہ کر میرے کپڑوں پہ اس خون کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ قال، جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اتحب ان اریک آیا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ میں تمہیں ایک نشانی دکھاؤں کہ تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ارینی، کیوں نہیں، مجھے دکھائیے۔ فنظر الی شجرۃ من وراء الوادی فقال، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے ایک پرلے کنارے پر ایک درخت کی طرف دیکھا اور کہا، ادعو تلک الشجرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو آواز دیجئے۔ فدعاها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو آواز دی، فجاءت تمشی، تو وہ درخت چلتا ہوا آیا، حتی قامت بین یدیہ، یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قال، پھر انہوں نے کہا، اے محمد قل لہا، ان سے کہیے، فلترجع، کہ اب یہ واپس چلا جائے۔ فقال لہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ فرجعت حتی عادت الی مکانہا، تو وہ واپس چلا گیا یہاں تک کہ اپنے اگنے والی جگہ پہ پہنچ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی، میرے لیے یہ نشانی کافی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث میں کس طرح سے درخت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی بات کو مانتا ہے، آپ کے حکم کے مطابق چلتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے حکم کے مطابق چلتا ہوا واپس جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ آ رہا تھا اور جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اس کائنات کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 درخت جھک گئے تھے تاکہ آپ اپنی قضائے حاجت کر سکیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پہ نکلے ہوئے تھے، راستے میں آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی اور وہاں پر آپ نے، ساتھی کہتے ہیں کہ دور دور تک نظر ڈالی لیکن آپ کو کوئی مناسب جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے ہم سے وہ پانی لیا جو ہم نے سفر کے دوران اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور جب دور دور نظر ڈالی اور کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جس کی اوٹ میں چھپ کے آپ قضائے حاجت کر سکیں، تو آپ نے نظر ڈالی تو وادی کے 2 پرلے کناروں پر 2 درخت تھے۔ آپ نے ان دونوں درختوں کو کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جاؤ، اور وہ درخت آ گئے۔ پھر آپ نے ایک درخت کی کچھ ٹہنیاں پکڑی اور پھر دوسرے درخت کی کچھ ٹہنیاں پکڑی، اور اس کے بعد دونوں کو کہا کہ اب آپ مل جاؤ۔ پھر انہوں نے مل کے پردہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قضائے حاجت کی، اور آپ کے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ درخت جو ہے وہ آپ کے کہنے پر چل پڑے۔ اور پھر جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا اب اللہ کے حکم سے واپس چلے جاؤ، اور انہوں نے سنتے ہی فوراً
اللہ کے حکم سے وہ درخت واپس چلتے ہوئے اپنی جگہ پر چلے گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو کہ بہت تفصیل کے ساتھ بہت لمبی روایت ہے جو کہ انہوں نے بیان کی ہے، اور روایت کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ درخت اس طرح سے چلتے ہوئے آپ کے پاس آئے جیسے کسی اونٹ کو نکیل ڈال کر لایا جائے، یعنی اس حد تک وہ آپ کے لیے مطیع تھے اور فرما بردار تھے۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے اس تنے کا تذکرہ اور اس درخت کا تذکرہ کہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ نے اس کو چھوڑا اور آپ کا ممبر تیار ہو گیا تو اس تنے سے اور اس درخت سے رونے کی اس طرح چیخنے کی آواز آئی جیسے چھوٹا بچہ چیختا ہے، جیسے چھوٹے بچے سے کوئی چیز اگر آپ چھین لیں تو اس وقت چھوٹے بچے کی جو چیخ نکلتی ہے اور جو اشتیاق کا عالم ہوتا ہے اپنے ٹوائے کے لیے، اور وہ کتنی ضد کر کے روتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی آواز سنی۔ فعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایک درخت کا سہارا لے کے، کھجور کے درخت کا سہارا اس کے تنے کا لے کے جمعے کا دن کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو انصار میں سے ایک خاتون نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو بنا لو۔ پھر آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیا گیا، اور جب ممبر تیار ہو گیا اور جمعے کا دن آیا تو آپ اپنے ممبر پر چڑھے تو اس پر اس درخت کے اندر سے اس طرح چیخ کی آواز آئی جیسے چھوٹا بچہ چیختا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے جا کے اس تنے کو اپنے گلے سے لگایا، اور وہ اس طرح بلک بلک کے رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، ضد کرتے ہوئے اور دکھ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر عندها، یہ درخت کا تنا اس لیے رو رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا جو میں اس کے پاس کھڑے ہو کے کرتا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج میں اس کو چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا، اور تم سب اور آنے والی تمہاری نسلیں بھی اس کے رونے کو دیکھتی رہتی اور سنتی رہتی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ جو درخت ہیں یہ پیٹ اینیملز کے طرح سے اٹیچمنٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اگر صاحب ایمان نیک انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو یہ اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں اور اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اس کے مددگار بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پیار کرنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی بلی کا پیار تو نظر آتا ہو لیکن اپنے پودے کا پیار شاید آپ کو نظر نہ آتا ہو، لیکن یقین کر لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ پھر ہمیں ان پودوں کا اور اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات کی محبت حاصل ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے یہی روایت جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتے رہتا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کھجور کے درخت نے اور اس کی ایک ٹہنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی سچائی کی گواہی دی اور توحید کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا بما اعرف انک نبی، آپ کی باتیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں لیکن مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ واقعی نبی ہیں؟ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دعوت هذا العذق من هذه النخلة، اگر میں اس درخت کی اس ٹہنی کو بلاؤں، اتشہد انی رسول اللہ، اور یہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم گواہی دے دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ٹہنی کو بلایا، فجعل ينزل من النخلة، تو وہ ایک ٹہنی کھجور کے درخت سے اتر کر آئی۔ ذرا تصور کیجئے کیا منظر ہوگا۔ حتی سقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ ثم قال، پھر اس نے گواہی دی، پھر آپ نے فرمایا ارجع، واپس چلی جاؤ، تو وہ اسی طرح سے چلتی ہوئی دوبارہ چڑھتی ہوئی کھجور کے درخت کے اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں سے اتری تھی۔ فاسلم الاعرابی، تو اعرابی مسلمان ہو گیا، بدو آپ پر ایمان لے آیا۔ تو یہ دیکھیے کہ درخت اور پودے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق یہ ایک پوری دنیا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ سوشل ہوتے ہیں، یہ اکیلے نہیں رہ سکتے، ان کی بھی وہی خوراک ہے، ان کو بھی میگنیشیم کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم انسانوں کی خوراکیں ہیں۔ تو یہ اسپیکٹ آج کے بعد ایڈ کر لیجئے کہ یہ اس بات کا ادراک اور شعور بھی رکھتے ہیں ان کا خالق کون ہے، اور وہ اپنے خالق کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور یہ صاحب ایمان کے ساتھی بھی ہوتے ہیں، اور یہ مومنوں کے ساتھ کمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں، اور یہ ان کے جانے پر دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ درخت اور پودے نہ صرف ہماری دنیاوی ساتھی ہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کے ساتھی بھی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فاقبل اعرابی، تو ایک بدو آپ کے پاس آیا، فلما دنا منہ، جب آپ سے قریب ہوا، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں؟ فقال، تو اس نے کہا، وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ، یہ جو تم مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو اس کی گواہی کون دے گا کہ تم سچے ہو؟ قال هذه السلمۃ، آپ نے اشارہ کیا کہ یہ درخت اس کی گواہی دے گا۔ فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اشارے سے بلایا، وَهُوَ بِشَاطِ الْوَادِ، جبکہ وہ وادی کے پرلے کنارے پر تھا، فَأَقْبَلَتْ تَخُضُّ الْأَرْضَ، تو وہ جو نوکدار درخت تھا، خاردار درخت تھا، زمین پھاڑتا ہوا چلنے لگا، حتی قامت بین یدیہ، یہاں تک کہ آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فاستشہدہا ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس سے یہ کلمات دہرائے، کہا، اور اس نے 3 دفعہ یہ گواہی دی، اور اس کے بعد کہا واپس پلٹ جاؤ، تو وہ درخت اسی طرح سے زمین کو پھاڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ پھاڑتا ہوا کیوں؟ کیونکہ وہ خاردار تھا، تو اس نے زمین کو پھاڑتے ہوئے وہ آیا، اور زمین کو پھاڑتے ہوئے وہ واپس چلا گیا، اور اس نے یہ گواہی دی۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشہور واقعہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات ہوتی ہے، ان جنات کے ملاقات سے پہلے اور ان کے وفد کے پہنچنے سے پہلے ایک درخت نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آج آپ کے پاس جنات آ رہے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ جس کے مطابق، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ آپ سے قرآن کریم سنیں گے اور آپ سے اپنے لیے خوراک مانگیں گے کہ ہمارے لیے خوراک متعین کر دیجئے۔ اور اس حوالے سے عن ابن عبد الرحمن قال، وہ کہتے ہیں سمعت ابی، میں نے اپنے والد کو سنا، قال کہتے ہیں سألت مسروقا، میں نے مسروق سے پوچھا، من آذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجن لیلۃ استمعوا القرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات جنات کو قرآن سنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کس نے بتایا کہ جنات آپ کے پاس آ گئے ہیں؟ فقالت، وہ کہتے ہیں حدثنی ابو کا، مجھے آپ کے والد یعنی عبداللہ ابن مسعود نے بتایا تھا کہ جنات کے پہنچنے سے پہلے درختوں نے بتا دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج آپ کے پاس جنات کا وفد آئے گا، وہ آپ سے یہ باتیں کریں گے، ایمان لانے کی بات بھی کریں گے اور آپ سے اپنی خوراک بھی مانگیں گے کہ ہمارے لیے ہماری خوراک کا تعین کر دیجئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ درخت کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے خالق کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سب جانتے ہیں، اس حدیث کو بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں قائم ہوں گی تو ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مسلمان اور یہودیوں کی دو بدو جنگ ہوگی، گلی گلی میں جنگ ہوگی۔
پوری دنیا میں وہ جنگ بکھرے گی اور یہودی اور مسلمان آمنے سامنے ہوں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ درختوں کو حکم دیں گے، پتھروں کو حکم دیں گے کہ مسلمانوں کی مدد کرو، اور جب کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا یا کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ درخت مسلمان کو پکار کر بلائے گا اور اس کو کہے گا ادھر آؤ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، تم آ کے اس کو قتل کر ڈالو۔ تو ایک دفعہ پھر صاحب ایمان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے درخت بھی ان کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے پتھر بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دیں گے، یہاں تک کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بچے گی، چاہے وہ درخت ہے یا پتھر ہے یا دیوار ہے یا جانور ہے، سوائے غرقد درخت کے، کہ جو بول بول کر صاحب ایمان کو نہ بلائے کہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ کے اس کو مار ڈالو۔ اور پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوگی اور یہودیوں کا صفایا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آج بھی اور قیامت تک یہ درخت جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، یہ اپنے خالق کے انتہائی وفادار ہیں، اور یہ ان لوگوں سے، ان بنی آدم سے محبت رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ان کی مدد کرنے کا اپنے اندر شوق رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور ان کی اٹیچمنٹ اور ان کا ریلیشن شپ اور ان کا تعلق صاحب ایمان کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن سے اللہ محبت رکھتا ہے اور جن سے اللہ کی مخلوقات محبت رکھتی ہے۔ اگرچہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ان جیسا ہونے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔